فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین کرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس غرض سے رکھوں کہ میری ان باتوں میں کوئی اگر قابل اصلاح پہلو ہے تو مجھے توجہ دلائی جائے. اس کے بعد میں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام حضرات، خاص کر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں. حضرت مفتی صاحب کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ سامنے اسکرین پر آ رہا ہے: طرق تدریس اللغۃ العربیہ، عربی زبان پڑھانے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور موجودہ ریسرچ اور بحث و تحقیق کی دنیا میں کتنے طریقے دریافت کیے گئے اور ان طریقوں پر کیا کام ہوئے اور ان پر کتنی بحثیں ہوئی ہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے. عربی زبان ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان، اس زبان کے جاننے والے یعنی اہل زبان کے لیے زبان کا سکھانا اور غیر اہل زبان کے لیے زبان کا سکھانا، دونوں کے طریقے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. غیر اہل زبان کے لیے زبان سکھانے کے جو طریقے موجودہ دور میں زیر بحث ہیں، ان میں نے یہاں 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں. پہلا طریقہ ہے طریقۃ القواعد والترجمہ، جس کو گرامر اینڈ ٹرانسلیشن میتھڈ بھی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے الطریقۃ المباشرہ، جس کو انگلش میں ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. اور تیسرا طریقہ ہے الطریقۃ التولیفیہ یا الطریقۃ المزدوجہ، جس کو کمپوزٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں. ان 3 طریقوں پر میں مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. پہلا طریقہ ہے طریقۃ القواعد والترجمہ. اس طریقے کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ اس طریقے کے مطابق زبان سکھائی جاتی ہے تو پیش نظر مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں؟ تو یہاں کچھ اہم مقاصد لکھے گئے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان کے جو قواعد ہیں وہ قواعد بچوں کو یا دارس کو، طالب علم کو یاد کرا دیے جائیں.
دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جو باریک تفصیلات ہیں، فنی تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات سمجھا دی جائیں۔ تیسرا مقصد ہوتا ہے کہ زبان سیکھنے والے کو اس بات پر قدرت پیدا کر دی جائے اس کے اندر کہ وہ ترجمہ کر سکے۔ تو ترجمے کی مشق اس میں بہت زیادہ کرائی جاتی ہے، اور زبان سیکھنے کے لیے ترجمہ ہی اس میں وسیلہ ہوا کرتا ہے۔ چوتھا مقصد ہوتا ہے کہ زبان کی پیچیدہ عبارتوں کو حل کیا جائے اور انہیں حل کر کے ان کی تحلیل لغوی بھی کی جائے، یعنی زبان کے قواعد کے اصول پر ان کا تجزیہ بھی کیا جائے۔ پانچواں مقصد ہوتا ہے کہ طلبہ کو زبان کے الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ فراہم کر دیا جائے۔ یہ طریقۃ القواعد والترجمہ کے مقاصد ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے الطریقۃ المباشرہ۔ اس کے جو مقاصد ہیں ان میں پہلا مقصد یہ ہے کہ جو شفوی مہارتیں ہیں ان میں طالب علم کے اندر پختگی پیدا کی جائے۔ شفوی مہارتیں کیا ہیں؟ زبان کی 4 مہارتیں ہوا کرتی ہیں، جس کو عربی میں الاستماع، التکلم، القراءہ، الکتابہ کہتے ہیں، کہ سننا، بولنا، لکھنا اور پڑھنا۔ تو جن مہارتوں کا تعلق شفوی سے ہے، یعنی ہونٹوں سے، یعنی بولنے سے ہے، ان مہارتوں میں پختگی پیدا کرا دی جائے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے اقامت اللسان، کہ زبان اس طرح سکھائی جائے کہ زبان کے استعمال پر قدرت ہو جائے۔ تیسرا مقصد ہوتا ہے التدریب علی استخدام اللغۃ الاجنبیہ، کہ جو بھی زبان سکھائی جا رہی ہے اس زبان کے استعمال پر مشق کرائی جائے، اس زبان کے استعمال کرنے پر مشق کرائی جائے، بولنے کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے۔ پانچواں مقصد ہوتا ہے التمکین من التفکیر والتعبیر باللغۃ المتعلمہ مباشرۃ، کہ جو زبان سکھائی جا رہی ہے وہ اس طرح سکھائی جائے کہ پڑھنے والا اسی زبان میں سوچے اور اسی زبان میں وہ اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرے، مباشرتاً، ڈائریکٹلی، بیچ میں ترجمے کو واسطہ نہ بنائے۔ پہلا جو میں نے طریقہ بتایا تھا طریقۃ القواعد والترجمہ میں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب لغت متعلمہ میں بولنا چاہتا ہے، جو زبان وہ سیکھ رہا ہے اس میں کچھ کہنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے، پھر وہ قواعد کی دنیا میں جاتا ہے، پھر وہ مبتدا، خبر، فعل، فاعل ملا کر جملہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے۔ اس طریقے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بیچ کے یہ واسطے حذف کر دیے جائیں، ترجمے کا یہ واسطہ حذف کر دیا جائے، دارس اور طالب علم مباشرتاً، براہ راست اسی زبان میں سوچے اور اسی زبان میں بولے۔ اس کا ایک مقصد تنمیت الذوق اللغوی ہے، یعنی لغوی ذوق پیدا کر دیا جائے۔ زبان اس طرح سکھائی جائے کہ بچے کا ذوق بن جائے، اسے قاعدہ اپنی تفصیلات کے ساتھ یاد نہ بھی ہو تو اس کا ذوق ایسا بن چکا ہو کہ وہ زبان کے استعمال میں جھجک محسوس نہ کرتا ہو اور زبان کو بے باکانہ استعمال کرنے پر وہ قادر ہو۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اور بھی طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں طرق تدریس، جو طرق تدریس پر لکھی گئی کتابوں میں تفصیل سے مل جائیں گے۔ مثلا ایک الطریقۃ السائیکولوجیہ ہے، ایک الطریقۃ الصوتیہ ہے، ایک الطریقۃ الطبیعیہ ہے، ایک الطریقۃ السمعیہ الشفہیہ ہے، ایک طریقۃ القراءہ ہے، طریقۃ التدریب علی الاصوات ہے، طریقۃ تدریس الطالب قواعد اللغہ الاساسیہ، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہیں۔ لیکن ان سارے طریقوں میں یہ 2 طریقے زیادہ نمایاں ہیں، اور باقی طرق تدریس
ان دونوں طریقوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں واقع ہیں اور ان دونوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ الطریقۃ التولیفیہ ہے۔ یہ مستقل کوئی میتھڈ آف ٹیچنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپر جو میں نے دو طریقے بتائے ہیں، طریقۃ القواعد والترجمہ اور الطریقۃ المباشرہ، ان دونوں کی ایجابیات کو لیا جاتا ہے، ان دونوں کے کارآمد پہلوؤں کو لے کر ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اسی کو الطریقۃ التولیفیہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کا میدان کافی وسیع ہے۔ معلم اپنے تجربے کی بنیاد پر طالب علم کی سطح کو پیش نظر رکھ کر، اس کے فہم کی سطح کو، اس کے درس گاہ کی سطح کو اور دیگر امور کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ تیسرا طریقہ اپنا سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اوپر کے دونوں طریقوں کو جمع کر کے ان کے ایجابیات سے اور ان کی میزات و خصوصیات سے استفادہ کیا جائے۔ یہ جو طریقے تھے یہ زبان سیکھنے کے تعلق سے بتائے جاتے ہیں، اور ٹیچنگ میتھڈ پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں خاص کر یونیورسٹیز میں، ان میں یہ سارے طریقے زیر بحث لائے جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد طرق تدریس کی ایک قسم ہو جاتی ہے طرق تدریس القواعد۔ ٹیچنگ میتھڈز کے 3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک ہے طرق التدریس بالمعنی العام یا طرق التدریس العام جس کو کہتے ہیں، کہ تدریس کے عام طریقے جس میں کسی بھی سبجیکٹ کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک مدرس چاہے وہ کچھ بھی پڑھا رہا ہو، اس کو کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہ پہلا لیول ہے طرق تدریس کا۔ دوسرا لیول ہے کہ کسی خاص موضوع کو پیش نظر رکھ کر اس کے طریقے بنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں اور ان طریقوں کے اصولوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تیسرا لیول ہے اس موضوع کے کسی ذیلی موضوع سے تعلق رکھنے والے تدریس کے طریقے۔ تو یہاں پر جو ابھی میں نے طریقے بتائے ہیں وہ طرق تدریس کا دوسرا لیول تھا، پہلا لیول میں نے یہاں نہیں چھیڑا ہے۔ یہ تیسرا لیول یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں خاص کر قواعد کی تدریس کے طریقوں پر بحث کی جاتی ہے۔ قواعد سے مراد ہے گرامر، جس کو ہمارے یہاں نحو صرف کہتے ہیں۔ تو اس کے بھی کئی طریقے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے 3 طریقے لکھے ہیں۔ ایک ہے الطریقۃ القیاسیہ، دوسرا ہے الطریقۃ الاستقرائیہ، تیسرا ہے الطریقۃ المعدلہ۔ الطریقۃ القیاسیہ کیا ہے؟ الطریقۃ القیاسیہ میں پہلے وہ عبارت پیش کی جاتی ہے جس عبارت میں قاعدہ ہوتا ہے، پھر اس عبارت کو حل کیا جاتا ہے۔ جس عبارت میں زبان کا کوئی قاعدہ ہو اس عبارت کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے اور پھر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس قاعدے پر مثالیں دی جاتی ہیں، اس قاعدے کی شرح کی جاتی ہے، عبارت سمجھی جاتی ہے، پھر قاعدہ تک پہنچا جاتا ہے، پھر قاعدے کی بہت طویل شرح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مثالیں، تیسرے نمبر پر مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اور مثالیں عام طور سے بہت محدود رہتی ہیں، یعنی چند مثالیں ہی رہتی ہیں، انہی مثالوں کو رکھ کر قاعدہ سمجھا دیا جاتا ہے، اور عام طور سے وہ مثالیں نظریاتی رہتی ہیں، روزمرہ کی زندگی سے ان کا تعلق بہت کم رہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں زیدن کا حال ہے کہ جب بھی کوئی قاعدہ ہو وہاں زیدن کو لایا جاتا ہے اور زید کو لا کر کوئی مثال بنا دی جاتی ہے۔ الطریقۃ الاستقرائیہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یعنی الطریقۃ القیاسیہ کا بالکل الٹا ہے۔ پہلے مثالیں رکھ دی جاتی ہیں اور وہ ساری مثالیں کسی ایک قاعدے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان مثالوں کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان مثالوں میں جو قدر مشترک ہے وہاں تک
کوشش کی جاتی ہے کہ طالب علم خود پہنچ جائے، اگر نہ پہنچے تو پھر استاذ وہاں تک جاتا ہے اور قدر مشترک وہاں سے نکالتا ہے، اور جس قدر مشترک کو ان مثالوں سے نکالتا ہے وہی قدر مشترک قاعدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد استاذ اس قاعدے کی کچھ وضاحت کرتا ہے، پھر اس کے بعد استاذ طلبہ کو مکلف بناتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مثالیں پیش کریں، یعنی مثالوں سے شروعات ہوتی ہے، ان مثالوں سے قاعدہ نکالا جاتا ہے، پھر اس قاعدے پر مثالوں کو طلبہ سے مثالیں طلب کی جاتی ہیں کہ وہ قاعدے کی روشنی میں مثالیں پیش کریں۔ مثلاً فاعل کا قاعدہ اگر سمجھانا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، تو 8-10 مثالیں لکھ دی جاتی ہیں جس میں کسی لفظ کو فاعل بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس پر بحث کی جاتی ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، تو فلاں ہے، پھر دوسری مثال، اس میں فلاں کام کرنے والا کون ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کے بعد استاذ کہتا ہے کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں ان ساری مثالوں میں انہی کو فاعل کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان سب پہ غور کیجئے کہ سب کے آخر میں پیش آ رہا ہے، کسی کے آخر میں زبر یا زیر نہیں ہے، تو پھر وہ یہ قاعدہ سمجھاتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش آتا ہے۔ ابھی رفع والی بحث یہاں نہیں چھیڑی جاتی ہے کیونکہ رفع اور ضمہ میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے الطریقۃ الاستقرائیہ میں عمل کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ایجاد کیا گیا الطریقۃ المعدلہ۔ جب بچوں نے بہت کم عمری سے پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے لیے الطریقۃ القیاسیہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا، تو یوں کیا گیا کہ ٹیکسٹ بک بنائی گئی، ریڈرز بنائے گئے۔ نحو کے ریڈرز الگ بنائے جاتے ہیں بہت سے ملکوں میں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 1-2 پیراگراف ہوتا ہے، اس پیراگراف میں ایسے جملے ہوتے ہیں جن جملوں میں کوئی ایک مشترک قاعدہ ہوتا ہے، تو پہلے وہ پیراگراف سمجھا دیا جاتا ہے، وہ سبق سمجھا دیا جاتا ہے، پھر سبق سے وہ مثالیں لی جاتی ہیں۔ تو الطریقۃ الاستقرائیہ اور الطریقۃ المعدلہ میں صرف فرق اتنا ہے کہ الطریقۃ المعدلہ میں مثالیں پیش کرنے کا اسٹیپ سیکنڈ لیول پہ، سیکنڈ اسٹیپ ہے، وہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کوئی ٹیکسٹ، کوئی پیسج، کوئی عبارت پیش کر دی جائے، پھر اس سے مثالیں نکالی جائیں، باقی آگے کا کام اس میں وہی ہوتا ہے جو الطریقۃ الاستقرائیہ میں ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بچے بہت کم عمری سے پڑھنا شروع کرتے ہیں وہاں نحو کی کتابیں اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، الطریقۃ المعدلہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے 3 طریقے بتائے گرامر پڑھانے کے، نحو صرف پڑھانے کے۔ اب اس پر کافی بحث ہو سکتی ہے کہ کس قاعدے کے ایجابیات کیا ہیں، سلبیات کیا ہیں، پازیٹیویٹیز کیا ہیں، نگیٹیویٹیز کیا ہیں، مثبت پہلو اور منفی پہلو ہر قاعدے میں ہیں، تو کس حد تک کس کو لیا جائے، میں اس بحث میں گئے بغیر یہاں خلاصہ بحث آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گرامر پڑھانے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، طریقوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ شروع میں گرامر کی کوئی کتاب ہی نہیں ہونی چاہیے، نحو صرف کی کوئی کتاب ہی نہیں ہونی چاہیے، شروع میں صرف ریڈرز ہونے چاہیے، جس کو عربی میں کتب القراءہ کہتے ہیں، ریڈر بک ہونی چاہیے۔ اس ریڈرز میں بچوں کی سطح کے حساب سے، ان کے فہم کے حساب سے الگ الگ سبق میں موٹے موٹے قاعدے نکال کر سمجھا دیے جائیں، یہ پہلا لیول ہونا چاہیے۔ دوسرا لیول ہونا چاہیے کہ نحو کی کتاب باضابطہ شامل کی جائے، البتہ ابھی الطریقۃ المعدلہ پر لکھی گئی کتاب شامل نصاب ہو۔ تیسرا لیول الطریقۃ الاستقرائیہ کا ہونا چاہیے، جس میں مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پھر قاعدہ سمجھایا جاتا ہے، پھر مثالیں بنوائی جاتی ہیں، یعنی قاعدے کو عملاً تطبیق کر کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ طریقہ آتا ہے
کہ طریقہ قیاسیہ کے مطابق قواعد پڑھائے جائیں، یعنی جس میں عبارت پڑھی جاتی ہے، پھر عبارت میں جو قاعدہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک عام سی مثال سے اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ چوتھا لیول اختصاص میں آنا چاہیے جو ہمارے یہاں اول عربی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نحو القواعد العربیہ، عربک گرامر میں نحو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کو، صرف اور نحو دونوں اہم ہیں، لیکن نحو میں بحثیں زیادہ ہوتی ہیں، صرف کی بحثیں تصریفات تک رہتی ہیں۔ تو نحو کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، النحو الوظیفی، النحو الفنی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ النحو الوظیفی کی جو خصوصیات ہیں وہ اگر سامنے آ جائیں تو فرق واضح ہو جائے گا۔ النحو الوظیفی میں قواعد جو لکھے جاتے ہیں وہ زبان کے استعمال کے اعتبار سے لکھے جاتے ہیں، کہ زبان کے استعمال میں کس قاعدے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کو پہلے لکھا جائے، اور جس کی ضرورت کم پڑتی ہے اس کو بعد میں لکھا جائے۔ جبکہ جو النحو الفنی ہے اس میں ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ النحو الوظیفی میں زبان سکھائی جاتی ہے، زبان کا فلسفہ نہیں سکھایا جاتا۔ دوسری خصوصیت ہے النحو الوظیفی تدریج وظیفی لا ترتیب فنی، کہ اس میں ایک تدریج رہتی ہے، درجہ بدرجہ کسی قاعدے کو سمجھایا جاتا ہے۔ مثلا غیر منصرف کی بحث ہے تو غیر منصرف کی بحث النحو الوظیفی والی کتابوں میں ایک جگہ نہیں ملے گی کہ وہاں سارے 9 اسباب معنی صرف جمع کر دیے گئے ہوں اور پھر ان سب کو سمجھایا گیا ہو۔ النحو الوظیفی میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ایک ایک سبب معنی صرف کو لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں رہتا النحو الوظیفی میں کہ ایک سبق میں ایک ہی قاعدہ ہو، ایک سبق میں کئی قاعدے آ سکتے ہیں، کئی قواعد کے جزیات رہتے ہیں۔ تھوڑا سا غیر منصرف کی بحث میں سے لے لیا، تھوڑا سا مثنیٰ کے اعراب میں سے لے لیا، تھوڑا سا کہیں اور سے لے لیا، اس طرح رہتا ہے۔ اور النحو الفنی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بحث ایک جگہ رہتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے زبان سکھانا اور زبان کا فلسفہ سکھانا، اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، انگریزی، اچھا وقت کم ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ النحو الوظیفی میں تسہیل سے کام لیا جاتا ہے، مقدرات کو مقدر کے حوالے کیا جاتا ہے، اور النحو الفنی میں مقدرات سے بہت بحث ہوتی ہے کہ یہاں ان مقدر ہے، یہاں فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہے، واو معیت کے بعد ان مقدر ہے، اور جو ہے اگر خبر شبہ الجملہ ہو زید فی الداری تو فی الداری بھی متعلق ہوتا ہے کائن شبہ فعل کے جو مقدر ہے، تو بہت زیادہ مقدر ہوتا ہے۔ النحو الوظیفی میں مقدرات کو نہیں چھیڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس کا تعلق عربی گرامر سے نہیں ہے اس کو النحو الوظیفی میں نہیں چھیڑا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 2 تصریفات جو آتی ہیں، 2 گردانیں، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی، یہ زبردستی کی بنائی ہوئی تصریفات ہیں۔ عربی زبان میں عربوں نے صرف پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں یہ گردانیں نہیں ملتی ہیں، یہ اصل میں فارسی زبان سے ہمارے پاس منتقل ہوئی ہیں، جس کی تفصیل میں جانے کا بھی میرے پاس موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ نظریاتی بحثیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ طرق تدریس پر جو بحثیں لکھی جاتی ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر لکھی جاتی ہیں کہ انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے، سلیبس ڈیزائن کرنے والوں کو یہ کرنا چاہیے، ادارے چلانے والوں کو یہ کرنا چاہیے، اور اساتذہ سے یہ کروانے چاہیے۔ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس پہلو کی طرف آتا ہوں کہ ہم اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم نصاب نہیں بدل سکتے، ہم ڈھانچہ نہیں بدل سکتے،
ہم طرق تدریس کے مطابق جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھائیں تو اس قاعدے سے متعلق مثالیں بورڈ پر لکھ دیں، بورڈ پر لکھنے کے بعد وہ مثالیں سمجھا دیں، مثالیں سمجھانے کے بعد پھر قاعدہ انہیں بتا دیں، پھر اس کے بعد طلبہ سے اس پر مثالیں بنوائیں، اور اس کے بعد پھر اب جب کتاب میں لکھا ہوا قاعدہ انہیں پڑھایا جائے گا تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، طالب علم قاعدہ سمجھ چکا ہوگا اور قاعدے کے استعمال پر وہ قادر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں جیسا بھی جب بھی موقع ملے مشقیں زیادہ سے زیادہ طلبہ سے کروائی جائیں۔ اب مشقیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ بالکل میں نے بنیادی درس کے لیے یہ مشق رکھی ہے کہ بالکل ابتدا میں جب طالب علم ہادہ حاضی پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس وقت صحح الاخطاء کے نام سے آپ مشق دے سکتے۔ صحح الاخطاء کا مطلب ہے کہ نیچے لکھی ہوئی مثالوں میں کچھ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کی تصحیح کیجیے۔ یہ بہت اہم مشق ہے، یہ آپ صرف ہاذا حاضی میں نہیں، یہ پورے گرامر میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس سے بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور اساتذہ کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد مشقوں کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں صرف ہیڈنگ یہاں پر میں نے لکھی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہ سل القائمتین، آپ 2 کالم بنا دیں اور ان دونوں کالم کو ملانے کے لیے کہیں۔ اسی طرح ضاخطً تحت ودائرۃ حول، مان لیجئے مبتدا خبر کے جملے لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ مبتدا کو سرکل کیجئے یا مبتدا کو انڈر لائن کیجئے، خبر کو سرکل کیجئے۔ اس طرح سے شکل الجمل التالیہ، کہ آپ کچھ جملے لکھ دیں اور پھر اس پر اعراب لگانے کے لیے کہیں، اور ان جملوں میں ان قواعد کو لیا جائے جو طالب علم نے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح رتب الکلمات التالیہ، لفظ الگ الگ لکھ دیے جائیں اور طالب علم سے کہا جائے کہ انہیں مرتب کیجئے۔ اس کی ایک مثال میں نے یہاں دی ہے کہ لی ہذہ الطلاب الجائزہ، تو طالب علم اس کو ارینج کرے گا ہذہ الجائزۃ للطلاب، جو ہذہ کے اور مبتدا خبر کو خاص کر جو سمجھ چکا ہوگا وہ اس کو ارینج کر کے مرتب کر کے جملہ بنا لے گا۔ اسی طرح صیغۃ الحاضر الی الغائب، حاضر کے صیغوں کو غائب سے بدلوانا، غائب کو حاضر سے بدلوانا، متکلم کو غائب سے، غائب کو متکلم سے۔ اس طرح انث الفاعل، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، مثنیٰ کو جمع، جمع کو مثنیٰ وغیرہ۔ اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں جو میں نے یہاں بڑھائی ہیں کہ حفظ سے زیادہ مشق پر توجہ دینی چاہیے، قواعد کو وسیلہ سمجھا جائے نہ کہ مقصد، مقدرات سے اجتناب کیا جائے، طالب علم کی فہم کی سطح کا خیال رکھا جائے، بورڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ عربک ریڈرز پڑھانے کے لیے ہم کس طرح کی مشقیں کرا سکتے ہیں، اس کے کچھ نمونے میں نے یہاں لکھے ہیں۔ عربک ریڈرز میں مان لیجئے قصص النبیین ہے، تو قصص النبیین پڑھانے کا طریقہ جو مروج ہے وہ یہ ہے کہ عبارت پڑھی جائے اور ترجمہ کر دیا جائے اور الفاظ معنی یاد کرا دیے جائیں۔ اس کتاب کو ہم مختلف طرح سے مشق کرانے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ ہے النسج علی منوال۔ النسج علی منوال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جملہ لکھ دیا جائے بورڈ پر اور طلبہ سے کہا جائے کہ اس کے مطابق جملے بنائے۔ پہلے تو استاذ خود بنائے، مثلا اس نے لکھا من کسر الاسنام، پھر استاذ اس کے نیچے 3 جملے یا 5 جملے اپنی سہولت سے لکھ دے جو اسی پیٹرن پہ ہوں کہ من کتب الدرس، من حفظ القرآن، من اکل الطعام، من شرب الماء وغیرہ۔ پھر طلبہ سے کہے کہ اب آپ لوگ بنائیے، تو اس طرح جملہ بنانے کی مشق ہوگی۔ اور پھر اگر سوالیہ جملہ ہے تو جواب بھی مانگا جائے، جیسے من کسر الاسنام، ابراہیم کسر الاسنام۔ اس طرح من سے جو جملے کئی جملے بن چکے ہیں ان کے جوابات بھی طلبہ سے طلب کیے جائیں۔
اسی طرح ایک منہج یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جملہ کتاب سے لیا جائے اور اس سے سوالات نکالے جائیں. مثلا یہ جملہ ہے کان آزر یبیع الاصنام. اب اس پر کئی سوال بن سکتے ہیں. شروع میں تو استاذ کو خود بنانے ہوں گے. مثلا من کان یبیع الاصنام ماذا کان آزر یبیع؟ اکان آزر یبیع الاصنام؟ اکان آزر یبیع الفواکہ؟ اس طرح سے جب جملے بنائیں گے تو طلبہ کے اندر یہ استعداد پیدا ہوگی کہ وہ عربی کے جملوں کو سنیں اور ڈائریکٹلی اس کا عربی میں ہی جواب دیں، ترجمے کا واسطہ اختیار کیے بغیر. اس کو انفرادی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے حول الجمل، کہ کوئی ٹیکسٹ بک سے کوئی جملہ لے لیا جائے اور کہا جائے کہ اس جملے میں جس کے نیچے فائل جس کے نیچے انڈرلائن کیا گیا ہے اس کو فائل سے مبتدا بنائیے. مثلا کسر ابراہیم الاصنام، ابراہیم فائل ہے، اس کو مبتدا بنانا ہے تو ابراہیم کسر الاصنام. اسی طرح فائل ہے تو نائب فائل بنائیے، جیسے کسر ابراہیم الاصنام تو نائب فائل بنے گا کسرت الاصنام. تو یہ ساری مشقیں اور اس طرح کی اور بھی مشقیں ہیں جو ہم عربک ریڈرز سے کر سکتے ہیں، اور طالب علم کے اندر وہ جو 4 مہارتیں ہیں زبان کی، وہ 4 مہارتیں مضبوط ہوں گی اور وہ ان 4 مہارتوں میں پختگی حاصل کرے گا. اسی طرح رتب الجمل، کہ جملے الگ الگ بورڈ پر لکھ کر کتاب بند کروا دیجئے اور ان سے کہیے کہ ان جملوں کو ترتیب سے لکھو. اسی طرح کوئی ایک جملہ لیجئے، اس کے کلمات آگے پیچھے کر دیجئے اور پھر کتاب بند کروا کے ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ ان جملوں کو ترتیب سے لکھیں. رتب الکلمات کا فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ طلبہ کے اندر ذوق پیدا ہوگا. وہ غلط پڑھیں گے تو انہیں کھٹکے گا کہ یہ غلط ہے اور وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح ان کے اندر عربی کا ذوق پیدا ہوگا. شکل الکلمات، یہ کتاب کا کوئی 1-2 جملہ لے لیجئے اور اس میں 1-2 لفظ سے اعراب کے بغیر لکھیے. 1-2 لفظ شروعات میں 1-2 لفظ ایسا کیجئے اور کسی سے یہ طالب علم سے یہ کہا جائے اس کے بعد کہ ان پر اعراب لگائیے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور بھی کام ہو سکتے ہیں. جو قواعد کی مشق بھی ہو سکتے، وہ تو اب تک میں نے جو بنایا وہ تو مہارات کی مشق تھی. مہارات کے علاوہ قواعد کی مشق بھی ہم گرامر سے کر سکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری مشقیں ہر سبق میں روزانہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی کوئی مشق کروا لیں، کبھی کسی دن کہہ دیں بھائی آج کے سبق میں جتنے فائل ہیں کل ان کو انڈرلائن کر کے لانا ہے. کسی دن یہ کہہ دیا جائے کہ آج کے فائل میں جتنے فعل ہیں ان کی بحث کیا ہے وہ کل لکھ کر آپ لوگوں کو لانا ہے. کسی دن کہہ دیا جائے کہ آج کے سبق میں جتنے مبتدا ہیں ان کو انڈرلائن کرنا ہے اور ان کی خبر کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتانی ہے. تو اس طرح سے الگ الگ گرامر کی مشقیں اور الگ الگ مہارات شفویہ اور مہارات لغویہ کی مشقیں کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد میں 3-4 منٹ العاب اللغویہ، یہ بہت دلچسپ ہے کہ لغوی گیم بھی آپ بچوں میں کھلا سکتے. جی اچھا ٹھیک جی، تو میں یہیں پر رکتا ہوں. یہ الالعاب اللغویہ یعنی یہ گیمز، جی یہ بات میں پوری کر لیتا ہوں کہ گیمز بھی ہم گرامر کو ذریعہ بنا کے بچوں کو ان کے اندر تنشیط پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور گرامر کو ان کے لیے ایک پرکشش چیز بنانے کے لیے ہم اس کے گیمز بھی بنا سکتے ہیں. بہت سارے گیمز بنا سکتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ بیٹھ کے ایک لوڈو بھی بنایا تھا یہ بچوں کو گرامر کا گیم کھلانے کے لیے. وہ میں لیپ ٹاپ نہیں لایا اپنا، ورنہ وہ میں بتاتا وہ لوڈو کس طرح کا ہے. تو یہاں پہ نواسخ الجملہ کا ایک گیم ہو سکتا ہے. مثلا نواسخ الجملہ یعنی وہ الفاظ جو مبتدا خبر پر آ کر ان کا اعراب چینج کر دیتے ہیں، وہ نواسخ الجملہ ہیں. تو کسی دن نواسخ الجملہ کا گیم رکھا جائے اور استاذ کہے کہ میں کہوں گا، میں ایک جملہ کہوں گا اور 2 طالب علم کو وہ بلائے اور کہے کہ تم
اس کو اس کے شروع میں کانا لانا یا فعل ناقص لانا، اور تم کوئی حرف مشبہ بالفعل لانا، دونوں کو کھڑا کر دے، اور استاذ جملہ بولتا جائے اور فعل ناقص والا فعل ناقص لائے اور اس کو استعمال کرے، اور حرف مشبہ بالفعل والا اس کو استعمال کرے، اور جس سے غلطی ہو جائے اس کو کوئٹ کر دیا جائے گیم سے، پھر تیسرے طالب علم کو اٹھایا جائے، اس طرح سے چلتا رہے، اور جو آخر تک رہے یا جس کے مارکس زیادہ ہوں، جس کے پوائنٹس زیادہ ہوں، اس کو اس گیم کا فاتح قرار دے دیا جائے، اور اس کے لیے کچھ انعام بھی رکھ سکتے۔ مبتدا خبر کی بھی گیم ہو سکتی ہے کہ استاذ کہے کہ میں ایک لفظ بولوں گا، تم اس کی خبر لانا، خبر مفرد ہونا، تم اس کی خبر لانا، اس کی خبر مرکب اضافی، تم اس کی خبر لانا، وہ خبر مرکب توصیفی، تم اس کی خبر لانا، وہ خبر جملے فعلیہ، 4 لوگوں کا گیم ہو گیا۔ استاذ نے کہا کہ الاستاذ، اب وہ جس کا کام ہے خبر کو مفرد لانا ہے، وہ کہے گا الاستاذ واقف یا الاستاذ جالس، اور دوسرا جس کا کام ہوگا کہ اس کی خبر مضاف الیہ لانا ہے، وہ کہے گا الاستاذ مثل الابی، اور اسی طرح تیسرا طالب علم، اسی طرح چوتھا طالب علم، اس طرح سے چلتا رہے گا، جس سے غلطی ہوگی اس کو کوئٹ کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے گیم ہیں۔ عرب میں جو کتابیں چھپتی ہیں، میں نے بعض کتابیں دیکھی ہیں، خاص کر سعودی کی جو کتاب ہے نحو کی، اس میں قاعدہ ختم ہونے کے بعد اللعبہ اللغویہ کے نام سے بھی رہتا ہے کہ اس قاعدے کو گیم کے طور پر کیسے کھیل سکتے ہیں، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے گرامر کی مشق کے لیے تفہیم قرآن کو کیسے ذریعہ بنا سکتے ہیں وہ میں نے لکھا تھا، لیکن میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کی سمع خراشی پر معافی بھی، اور آپ حضرات نے غور سے سنا، حوصلہ افزائی کا شکریہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سے محبت نصیب فرمائے، اور عربی زبان میں اہل زبان جیسی مہارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عربی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔